وقال ربكم ادعوني أستجب لكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عمل کی میرے پاس اساس کیا ہے؟ عمل کی میرے پاس اساس کیا ہے؟ بجز ندامت کے پاس کیا ہے؟ رہے سلامت آقا ایک تمہاری نسبت، میرا تو آسرا یہی ہے۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا۔ جب تک نہ کٹ مروں میں خواجہ یسرف کی حرمت پہ، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما حضرات علماء کرام، دیگر عزیز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج کی یہ ہماری سالانہ عظیم و شان تحفظ ختم نبوت کانفرنس، جس میں میں اور آپ جمع ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کا مل بیٹھنا، تھوڑی دیر ختم نبوت کی باتیں سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ الحمدللہ شاہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسعہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ حضرت بھی تشریف لا چکے ہیں، اور حضرت مولانا محمد قاسم گجر صاحب وہ بالکل قریب ہیں، انشاءاللہ میرے بعد ان کا نعتیہ کلام بھی ہوگا۔ ماشاءاللہ آپ سارے بیدار بیٹھے ہیں نا جی؟ جو بیدار بیٹھے ہیں کہہ دیں سبحان اللہ۔ صرف مختصر سی حاضری، میں نے تو مولانا عابد صاحب سے گزارش کی تھی کہ شاہین ختم نبوت تشریف فرما ہے، اور جہاں ایسی ہستیاں ہوں وہاں میرے جیسے کا بیان ہونا یہ تو ایسے ہی ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانا، لیکن مولانا کا حکم، میں نے آپ حضرات کے سامنے آیت پڑھی ہے، علماء حیران ہوں گے کہ خیر کہ شاید مولوی صاحب عنوان بھول گئے ہیں، عنوان ختم نبوت کا ہے، اور آیت پڑھی ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، جس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ فرماتے میرے بندے دعا مانگنا تیرا کام ہے اور قبول کر لینا۔ اگر آپ بولیں تو انشاءاللہ تھوڑے وقت میں بات زیادہ ہو جائے گی۔ دعا مانگنا تیرا کام ہے، قبول کر لینا۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب اس آیت کی مناسبت کیا ہے ختم نبوت کے ساتھ؟ اب ذرا توجہ کیجئے گا، بس میں نے اس آیت مبارکہ کو سمجھانا ہے، اور انشاءاللہ آپ کے جذبات بنیں گے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے۔ میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا، اللہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی خصوصیات سے نوازا ہے۔ کیا مطلب؟ اگر ہر نبی اپنے ظہور کے وقت نبی بنے، میرے اور آپ کے نبی اپنے وجود ہی کے وقت سے نبی تھے۔ اگر یہ ایک ایک جملہ میں سمجھانے لگوں تو 15 منٹ چاہیے، لیکن اتنا وقت نہیں، جان میں متن پڑھنے لگا ہوں، صرف جملے پڑھنے لگا ہوں۔ اگر آپ کا ایمان تازہ ہو تو آپ نے مل کے کیا کہنا ہے؟ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ علماء سے کہوں گا طالب علم کی اس تھوڑی سی محنت پہ توجہ کریں گے، انشاءاللہ عوام کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ توجہ کیجئے گا، اللہ نے میرے نبی کو کیا خصوصیات عطا کی ہیں؟ یہ میرے نبی کی خصوصیات ہیں۔ ہر نبی اگر اپنے ظہور کے وقت نبی بنے، میرے اور آپ کے نبی اپنے وجود ہی کے وقت سے نبی تھے۔ اگر باقی نبی اور ساری کائنات صرف مخلوق ہے، میرے اور آپ کے نبی مخلوق ہونے کے ساتھ ساتھ وجہ تخلیق کائنات بھی ہیں۔ اگر باقی نبی عابد ہیں، اللہ نے میرے اور آپ کے نبی کو ان عابدین کا امام بنایا ہے۔ اگر باقی نبیوں کو اللہ نے عملی معجزے عطا کیے، میرے اور آپ کے نبی کو اللہ نے عملی معجزوں کے ساتھ ساتھ علمی معجزہ قرآن بھی عطا کیا۔ باقی نبیوں کو کتابیں وہ ملی ہیں جو صرف کتاب اللہ ہے، میرے اور آپ کے نبی کو کتاب وہ ملی ہے جو کتاب اللہ بھی
ہے, کلام اللہ بھی ہے. باقی نبیوں کو کتابیں وہ ملی ہیں کہ جن کی حفاظت کا ذمہ خدا نے نہیں لیا. میرے اور آپ کے نبی کو کتاب وہ ملی ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خدا نے لیا. باقی نبی اور ان کی امتیں, ان کے لیے نماز کی جگہ مخصوص, لیکن میرے نبی کے لیے, میرے نبی کی امت کے لیے اللہ نے ساری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا. باقی امتیں نیکی ایک کرتی ہیں, اجر ایک ملتا ہے. یہ امت نیکی ایک کرتی ہے, اجر 10 گنا 70 گنا 700 گنا تک ملتا ہے. باقی امتیں نمازیں 5 ایک پڑھتی ہیں, اجر ایک نماز کا ملتا ہے. یہ امت پڑھتی 5 ہے, اجر 50 نمازوں کا ملتا ہے. اگر سمجھ آئیے تو کہہ دیں سبحان اللہ. جائیے میرے محبوب کی خصوصیات کیا ہیں. ایک نبی ہے جنہیں حضرت آدم علیہ السلام کہا جاتا ہے. اللہ نے انہیں حجر اسود جنت کا پتھر عطا کیا, لیکن جب میرے محبوب کی باری آئی فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. اللہ نے اسے جنت کا ٹکڑا بنا دیا. ایک نبی ہے جنہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں. میرے اور آپ کے نبی کو حبیب اللہ کہتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے, آگ نے کچھ نہیں کہا. میرے نبی نے جس چیز کو ہاتھ لگا دیا آگ نے اسے بھی کچھ نہیں کہا. حضرت اسماعیل کی ایڑیوں سے آب زمزم جاری ہوتا ہے. میرے محبوب کو اللہ نے حوض کوثر عطا کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے پتھر سے پانی کے چشمے جاری کیے. میرے محبوب کی انگلیوں سے اللہ نے پانی کے چشمے جاری کر دیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا, لیکن انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. میرے اور آپ کے نبی نے پتھروں کو زندہ کیا اور ان سے کلمہ پڑھایا. قیامت کا دن ہوگا, ہر نبی کو شفاعت ملے گی, لیکن شفاعت صغریٰ ملے گی. میرے اور آپ کے نبی کو شفاعت کبریٰ ملے گی. ہر نبی دنیا میں رحمت بن کے آئے, لیکن ایک علاقے بستی شہر کے لیے میرے اور آپ کے نبی کی باری آئی. فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. میرے بھائیو یہ ساری میرے نبی کی خصوصیات ہیں. اب ذرا توجہ رکھنا. وقال ربکم ادعونی استجب لکم. حضرت قتادہ فرماتے ہیں میں نے حضرت قعب سے سنا, حضرت قعب فرماتے تھے یہ اعزاز پہلے نبیوں کے لیے تھا, امتوں کے لیے نہیں. کیا مطلب؟ اللہ فرماتے نبیوں تم دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. امتوں کے ساتھ وعدہ نہیں تھا, دل کرے تو اللہ قبول کرے, دل کرے تو قبول نہ کرے. لیکن جب اس امت کی باری آئی فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم. یہ نبی کا صدقہ ہے, یہ نبی کا واسطہ ہے, یہ نبی کا وسیلہ ہے. اللہ نے اس امت کے ہر فرد کے ساتھ وعدہ کیا ہے. اے امت محمدیہ کے فرد مجھے یوں کہنے دے, اے میرے نبی کے غلام دعا مانگنا تیرا کام ہے, قبول کر لینا خدا کا کام ہے. اگر سمجھ آئیے تو سبحان اللہ. جنہوں نے ویسے بھی کہنی انہوں نے کہنی نہیں, جنہوں نے سمجھ آئیے کہہ دو سبحان اللہ. ایک ہے عقیدہ ختم نبوت, ایک ہے دلائل عقیدہ ختم نبوت, ایک ہے کہ عقیدہ ختم نبوت پہ ملتا کیا ہے. میں نے صرف ایک انعام کا ذکر کرنا ہے, مل کے کہہ دیجئے سبحان اللہ. وقال ربکم ادعونی استجب لکم. میں نے بات شروع کی ہے, میرے بھائیوں توجہ رکھنا. کہتا ہے یہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے اس کے لیے ماں دعا کرتی ہے. میں نے کہا واقعی جس کے لیے ماں دعا کرے نا وہ بڑا خوش قسمت ہے. اللہ اکبر. میں نے کہا خلاصہ اور نچوڑ اور نتیجہ نکالوں گا, پھر آپ کو بات کا اندازہ اور اہمیت ہوگی. میرے بھائیوں توجہ رکھنا. میں نے کہا جس کے لیے ماں دعا کرے وہ بڑی قسمت والا ہے, بڑا خوش قسمت انسان ہے. میرے اور آپ کے نبی معراج پہ گئے ہیں نا, جب معراج پہ گئے جنت کے قریب سے گزرے, جنت میں کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز آئی. میرے محبوب نے فرمایا جبریل رب کا میرے ساتھ وعدہ ہے کہ مجھ سے پہلے جنت آ کوئی نہیں سکتا, اللہ کے نبی نہیں آ سکتا. جبریل یہ کوئی قرآن پڑھ رہا ہے, قرآن پڑھنے کی آواز ہے, اللہ کے نبی یہ جنت میں کوئی نہیں. یہ تو فرشوں پہ آپ کے صحابی حضرت حارثہ بن نعمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو قرآن فرش پہ پڑھتے ہیں, آواز اللہ کی جنت میں آتی ہے. صحابہ تڑپ گئے, اللہ کے نبی
نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، نماز ہارسہ بھی پڑھتے ہیں، ہارسہ قرآن پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ جہاد کرتے ہیں، ہم بھی جہاد کرتے ہیں۔ آخر وہ کون سی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے یہ مقام ملا؟ فرمایا ماں کی خدمت۔ حضرت حارثہ بن نعمان اپنی ماں کی خدمت کرتے ہیں، یہ ماں کی دعا کا اثر ہے۔ قرآن پڑھتا زمین پہ ہے اور آواز جنت میں آتی ہے۔ کہاں پہ آتی ہے؟ میں بات کو سمیٹوں، میں بات کو لمبا نہیں کرنا چاہتا میرے بھائیوں۔ الحمدللہ تمام کے تمام ہمارے بزرگ، ان کی جوتیاں ہمارے سر کا تاج ہیں۔ بعض مولویاں نو عادت ہوندی بھی مجمع چنگا لگ جائے یا کوئی بڑا مولوی آیا ہوئے نا، وہ دے سامنے وہ کہتے ہیں ذرا کھل کے بولو تاکہ پتہ لگے بھی میرے کو بولنا، لیکن ہماری یہ طبیعت نہیں ہے۔ میں مرکز جاتا ہوں نا تو مرکز میں چونکہ ہمارے شیخ ہوتے ہیں، سب سے کم بیان میں کرتا ہوں۔ اگر مجھے آدھے گھنٹے کا کہے نا میں 20 منٹ میں ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے جیسے آپ کی محبتیں ویسے ان لوگوں کی محبتیں۔ وہ کہتے ہیں ہم کو آدھے گھنٹے سے پونا گھنٹہ سننا چاہتے ہیں اور تو آدھے گھنٹے سے 20 منٹ پہ آ جاتا ہے۔ میں نے کہا میری اپنی طبیعت ہے، جہاں بڑے ہوں وہاں زیادہ وقت لینا، کیا خیال ہے، وقت لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے؟ پھر بھائیوں آپ میری طرف توجہ کیجئے گا، میں جو نقطہ آپ کو سمجھانے چلا ہوں، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اس کا ختم نبوت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ حضرات علماء کرام توجہ کریں گے، اگر تو میری بات صحیح لگے تو تائید کریں گے، وگرنہ طالب علم کو سمجھا دیں گے۔ میں نے کہا سننا بھائیو، ماں دعا کرے بڑے اعزاز کی بات ہے، استاد دعا کرے بڑے اعزاز کی بات ہے، بھائی دعا کرے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی میں یہاں پہ آیا، قاری قاسم صاحب نیچے بیٹھے تھے، میں نے کہا میں بھی نیچے بیٹھتا ہوں۔ آپ کہیں گے کیوں؟ میں نے کہا یہ وہ بندہ ہے جس نے انگلی پکڑ کے مجھے اس خطابت کی لائن پہ چلایا اور دن رات میرے لیے دعا کرتا ہے۔ میں نے کہا کوئی بھائی دعا کرے، کوئی استاد دعا کرے۔ میں نے کہا سب کی دعائیں ایک طرف ہیں، مجھے کتنا بتاؤ جس کے لیے گنبد خضرا میں اللہ کے نبی دعا کریں۔ سبحان اللہ میں ہر سمجھ نہیں رہی نا، سارے کہہ دو سبحان اللہ۔ مولوی اللہ میں دو مولویوں نے تائید کر دی، سبحان اللہ نہیں کہنی، سبحان اللہ تسی کہنی ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ کہتا مولوی صاحب کیا منطق شروع کر لی ہے؟ یہ منطق تو کتابوں میں مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے اور تو نے منطق یہاں پہ شروع کی ہے۔ میں نے کہا اس منطق کا اب میں نچوڑ نکالنے لگا ہوں۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، یہ اعزاز ہے، کسی کے لیے کوئی دعا کرے یہ بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن جس بندے کے لیے گنبد خضرا میں آقا علیہ السلام دعا کریں، میں نے کہا سننا، میں نہیں کہتا، ختم نبوت کے بہت بڑے مجاہد میرے اکابرین میں سے ایک بہت بڑا نام حضرت مولانا محمد علی جلندری رحمت اللہ علیہ حضرت فرمایا کرتے تھے، اور دنیا والوں یاد رکھنا کسی کے لیے کوئی دعا کرتا ہے، کسی کے لیے کوئی دعا کرتا ہے، لیکن جو بندہ ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کے لیے گنبد خضرا میں آمینہ کا لال دعا کرتا ہے۔ سبحان اللہ تھوڑی ہے، جتنا دیکھا سبحان اللہ نہیں آئی، مل کے کہہ دو سبحان اللہ۔ بار دعا نہیں چاہیے، بار والے بھی کہنا، سین والے بھی کہنا سبحان اللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں نے کہا بھائیو توجہ کیجئے گا، میں نے صرف نتیجہ خلاصہ نچوڑ ایک عقیدہ ختم نبوت کے دلائل ہے۔ اللہ کا شکر ہے، عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ اللہ کا شکر ہے کتنی تحریکیں چلی علماء دیوبند سے لے کے جب سے دارالعلوم دیوبند بنا ہے آج تک جو تحریکیں چلی ہیں سب یاد ہے، لیکن میں صرف ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں۔ آؤ ایمان والو، ہمارا عقیدہ ہے اللہ کے نبی اپنے روضہ مبارک کے اندر زندہ اور حیات ہے، یہاں سے درود پڑھے، اللہ کے فرشتے پہنچا دیتے ہیں، وہاں جا کے پڑھے، حضور سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں۔ میں نے کہا جو ختم نبوت کا کام کرے گا اس کے لیے کملی والے دعا کریں گے، اور جس کے لیے کملی والا دعا کرے اللہ کی قسم نہ وہ کسی دشمن سے ڈرتا نہیں ہے بلکہ وہ ڈراتا ہے۔ وہ کانٹوں کو ہاتھ لگائے اللہ اسے بھی پھول بنا دیتا ہے، وہ مٹی کو ہاتھ لگائے اللہ اسے بھی سونا بنا دیتا ہے۔ آئیے میں نے کہا جن کے لیے میرے محبوب دعا کریں، توجہ رکھنا توجہ، جن کے لیے کون دعا کرے؟ اللہ کے نبی دعا کرے۔ وہ لوگ کیسے ہوتے ہیں؟
بات لمبی ہے. اب یہ عنوان ایسا ہے کہ اس پہ اگر گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ گفتگو کرنا چاہے بندہ کر سکتا ہے، لیکن میں صرف مثال دینے لگا ہوں. 16 مئی 1937، 16 مئی 1937، بولو یاد آ کے تقریب ٹائم نہ مکتب. 16 مئی 1937 مدراس انڈیا انگریز کی فوج میں ایک سپاہی ہے جس کا نام میاں محمد شہید رحمت اللہ علیہ. اللہ اکبر. اللہ نے کیا خوبصورت جوانی تھی، 28 سال کی عمر. کتنے سال کی عمر؟ اور اس سے بڑھ کر حسن و جمال، چہرے پہ داڑھی سنت کے مطابق اور سر پہ پگڑی. کہہ دو سبحان اللہ. ڈیوٹی سے فارغ ہوتا، ڈیوٹی سے فارغ ہونے کے بعد فوراً اپنے سر پہ پگڑی باندھتا، سنت والا لباس پہنتا، داڑھی کو پہلے چہرے کے اوپر. میرے بھائیو، جن کے لیے نبی دعا کریں وہ لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر. انہیں کاہے کا ڈر. لوگ کہتے جی قادیانی بڑے شرارتی ہیں. میں نے کہا قادیانیوں کی جرت نہیں ہے. ایک شہید ختم نبوت، ایک بڑا آدمی، میں نے کہا پوری دنیا کے قادیانی حضرت شہید ختم نبوت کا اللہ اکبر مقابلہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ میں نے کہا یہ ان کا کمال نہیں ہے، پیچھے میرے محبوب کی دعا ہے. جو کام کرتا ہے ختم نبوت کا اس کے پیچھے میرے محبوب کی دعا ہوتی ہے. ذرا سنیے گا. 16 مئی اللہ اکبر مدراس انڈیا. یہ نوجوان جو ہے نا، اس کا نام میاں محمد شہید رحمت اللہ علیہ. اس کا شوق تھا. کیا شوق تھا؟ نعت پڑھنا بھی، نعت سننا بھی. کہہ دو سبحان اللہ. ہر بندے کو پتا تھا کہ عصر کے بعد میاں اس جگہ پہ بیٹھتا ہے، اللہ اکبر، نعت سنتا بھی ہے، پڑھتا بھی ہے. مجلس سج گئی. اب وقت مختصر ہے، بات لمبی ہے، کون سی سناؤں کون سی چھوڑوں. سنیے گا. مجلس جم گئی. مسلمان بیٹھے نعت سن رہے، ایک مسلمان نعت پڑھ رہا ہے. ایک ہندو آیا، کہنے لگا یار میں تھوڑے نبی کی نعت یاد کی ہے، اگر کہو تو سنا دیا. تو سنا. اللہ اکبر. ہندو نعت پڑھنے لگا، مسلمان رونے لگے. اللہ اکبر. ہندو نعت پڑھنے لگا اور مسلمان رونے لگے. میں نے کہا قریب سے ایک ہندو اور گزرا جس کا نام چرن داس تھا. اس نے دیکھا یہ کیا، ہندو نعت پڑھ رہا ہے اور مسلمان رو رہے ہیں. اللہ اکبر. اس ظالم سے برداشت نہ ہوا. اس نے پہلے اس ہندو کو روکا کہ تو نعت کیوں پڑھتا ہے. قاضی میاں محمد شہید رحمت اللہ علیہ نے کہا. قاضی کہتے ہیں تجھے کیا تکلیف ہے؟ پڑھنے والا وہ، سننے والے ہم ہیں، تجھے کس بات کی تکلیف ہے؟ اللہ اکبر. لیکن وہ ظالم جو ہے وہ میرے محبوب کی توہین کرتا ہے. جب اس نے توہین کی نا تو قاضی اسے کہنے لگا چرن داس سن لے، ہمارا اصول ہے اس دھرتی پہ یا توہین کرنے والا رہتا ہے یا توہین سننے والا رہتا ہے. اور مختصر کرتا ہو. لیکن وہ ظالم بکتا ہوا چلا گیا. قاضی اٹھا، اپنے آفیسر کے پاس گیا، حوالدار کے پاس گیا، وہ بھی ہندو تھا، اس نے بھی سنی انسنی کر دی. قاضی کہنے لگا اچھا اب یہ بات یوں نہیں بنے گی. اللہ اکبر. عشاء کی نماز پڑھی ہے، ہاتھ اٹھا دیے. اللہ جو میں کرنے جا رہا ہوں تو جانتا ہے، اللہ مجھے ہمت دینا. میں نے کہا قاضی فکر نہ کر، تیرے پیچھے دعا ہے تو آمینہ کے لال کی دعا ہے. اب تجھے دلی سبحان اللہ کہتے ہو، میں نے شک پہنی بھی سمجھ نہیں آتا. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ پھر کہہ دو سبحان اللہ. جڑی تقریر مولوی ڈیڑھ گھنٹے کرتا میں 20 منٹ کرتا. الحمدللہ. ہاں ٹائم بچاؤ اپنے لیے، قوم کے لیے. کہہ دیو الحمدللہ. میرے بھائیو توجہ کیجیے گا. قاضی گیا، بیرک میں اپنی گن اٹھائی، لوٹ کی، چلا گیا. چرن داس پہرے پہ تھا. اس نے بھی قاضی کو آتے دیکھا، ہاتھ میں گن ہے، اس نے بھی گن سیدھی کی ہے. اس سے پہلے کہ وہ فائر کرتا، قاضی نے فائر کیا ہے، زمین پہ ڈھیر کر دیا. پھر اپنی گن کے ساتھ اس کے منہ پہ مارنے لگا. اس گندی زبان کے ساتھ تو نے میرے نبی کی توہین کی تھی نا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. میرے بھائیو سنیے گا. وہاں سے دوڑے نہیں، بھاگے نہیں. جو الارم خطرے کا الارم ہے خود بجایا، اپنی گرفتاری دے دی ہے. اب ذرا سننا، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کے پیچھے اللہ کے نبی کی دعا ہوتی ہے، اللہ کی قسم ان کے جینے کے انداز بھی نرالے ہوتے ہیں، مرنے کے انداز بھی نرالے ہوتے ہیں. گرفتار ہو گیا نا. پہلی پیشی پہ پیش کیا گیا. 18 بندے پیش ہوئے. کتنے بندے؟ جن میں 5 ڈاکٹر تھے، 13 بندے اور وکیل. اب چونکہ وکیل کا کام تھا، اس نے تو وکالت کرنی تھی. وہ بات کو گھما کے یہاں پہ لایا.
کہتا سر میرے اس موکل نے جوش میں آ کے فائل مارا، اس میں آ کے تاکہ اگر جج یہ بات مان لے گا نا تو سزا تھوڑی سی کم ہو جائے گی. یہ 5 ڈاکٹر ہیں، یہ 13 بندے، یہ 18 بندے گواہ لایا ہوں، 5 ڈاکٹر بھی گواہ لایا ہوں کہ اس نے جوش میں آ کے فائل مارا. میں نے کہا سننا ذرا، جب وکیل نے کہہ دیا اس سے پہلے کہ جج کچھ سوچتا، قاضی میاں محمد شہید کہنے لگا جج صاحب میرا وکیل غلط بات کرتا ہے، میں نے جوش میں نہیں، میں نے پورے ہوش میں مارا ہے. میں نے کہا جن کے پیچھے نبی کی دعا ہونا ان کے جذبے ایسے ہوا کرتے. کہا میں نے جوش میں نہیں، میں نے پورے ہوش میں مارا ہے. اب وہ دوبارہ لگا وکیل محنت کرنے بات کو گھما کے پھرا کے یہاں تک لایا. کہتا جج صاحب میرے موکل نے اپنے دفاع میں مارا، گن غازی کے پاس بھی تھی، گن چرن داس کے پاس بھی تھی، اگر یہ فائر نہ کرتا تو وہ فائر کر دیتا. میرے موکل نے اپنے دفاع میں مارا. کیوں؟ اگر جج یہ بات مان لیتا تو سزا کم ہو جاتی. جب اس نے یہ کہا نا کہ اس نے اپنے دفاع میں مارا، اللہ کی قسم غازی میاں رو پڑا اور رو کے کہنے لگا جج صاحب میرا وکیل پھر جھوٹ بولتا ہے، میں نے اپنے دفاع میں نہیں مارا، میں نے محمد مصطفیٰ کے دفاع میں مارا. اللہ اکبر. پراندے آواز نہیں جاتی ہے، سمجھ نہیں آتی، کہہ دو سبحان اللہ. یا گھر کا مولوی سمجھ کے سبحان اللہ کہنے ضرورت نہیں پہنتی ہے، کہہ دو سبحان اللہ. اللہ اکبر. سزائے موت ہوگی. میرے بھائی اگلی بات سننا، سزائے موت ہوئی نا، 8 آدمی تھے غازی کے ساتھ. کتنے؟ 8 آدمی، 6 سپاہی، ایک ان کا آفیسر، ایک ان کا بچی، 8 آدمی. انہوں نے اپنا بیان قلم بند کروایا. کہنے لگے ہم بڑے بڑے سزائے موت کے قیدیوں کے ساتھ رہے ہیں، جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں اس کی صحت بھی گرتی جاتی ہے، چہرہ بھی مرجھا جاتا ہے. کہا یہ عجیب آدمی ہے، جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں اس کی صحت بھی بڑھتی جا رہی ہے، وزن بھی بڑھتا جا رہا ہے اور چہرہ بھی کھلتا جا رہا ہے. میں نے کہا کیوں نہ کھلے گنبد خضرا میں اس کے لیے دعا جو ہو رہی ہے، جس کے لیے آمینہ کے لال دعا کریں اسے اور کیا چاہیے. میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا. میں نے کہا جملہ کہنے لگا، اللہ کی قسم یہ جملہ بندے کی روح کو تڑپا کے رکھ دیتا ہے. غازی کو جج کے سامنے پیش کیا گیا. جج کہنے لگا غازی کوئی آخری تمنا ہو سزائے موت سے پہلے. اب ذرا سنیے گا غازی کیا کہتا ہے. غازی نے یہ نہیں کہا کہ فلاں 28 سال عمر ہے. غازی کہنے لگا بس ایک ہی تمنا ہے، حوض کوثر ہو، جام کوثر ہو، پینے والا غلام ہو، پلانے والے آقا ہو. کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا نہ ہو قلم تیرے ہیں. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں ہو کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. کیا خیال ہے؟ چاہتے ہو کہ میرے اور آپ کے لیے بھی حضور گنبد خضرا میں دعا ہے؟ لے بول دے ہو سبحان اللہ. نہیں چاہتے ہو؟ جو چاہتے ہاتھ کھڑا کرے ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر. 2 مثالیں اور سنیے گا، 2 مثالیں. میں مولوی آپ کا سے میری تقریر نہ کرا، انہوں نے کرائی ہے تو برداشت نہیں کرے. 2 مثالیں اور سناؤں گا، چھوڑ دوں. جو کہتے سنائے تو کہہ دو سبحان اللہ. جمہوریت کا دور ہے بھائی، جمہوریت کی مننی پڑتی ہے. میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا، حضرت تشریف لے آئے. میں اپنی بات کو سمیٹنے جا رہا ہوں. 2 مثالیں دوں گا. میں نے کہا یہ کون ہے؟ حافظ الحدیث والقرآن. حافظ قرآن کو آپ نے بہت دیکھے ہیں، لیکن حافظ الحدیث جسے نبی کی ہزاروں احادیث یاد ہو، اللہ نے وہ سعادت دی ہے. علماء دیوبند کے سرخیر حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ، حضرت کو ہزاروں احادیث زبانی یاد تھی. ایک دن مدینہ گئے نا حضرت، مدینے سے بڑا پیار تھا. حضرت مدینہ گئے، مدینہ کے صحن میں کھڑے ہو کے حضرت نے احادیث پڑھنی شروع کی نا. اللہ اکبر. ایک مصری تڑپ گیا، تڑپ کے کہنے لگا او مدینے والو، او مدینے والو، تم نے حضرت ابو ہریرہ کو روایتیں پڑھتے نہیں دیکھا، احادیث پڑھتے نہیں دیکھا. آج اس شخص کو دیکھ لو، یہ اسی طرح آنکھیں بند کر کے نبی کی احادیث سنا رہا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. اپنے آپ کو صرف حدیث کا وارث کہلوا لینا اور بات ہے، حدیث کی خدمت کرنا اور بات ہے. میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا. میں نے کہا دیکھیے منظر دیکھیے گا.
حضرت فرمایا کرتے تھے جب مجھے قرآن کی آیت سمجھ نہ آئے میں بیت اللہ کے سائے میں چلا جاتا ہوں، حدیث سمجھ نہ آئے تو گنبد خضرا کے سائے میں چلا جاتا ہوں۔ یہی مولانا عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں مدینہ منورہ سویا پڑا تھا، خواب میں اللہ کے نبی کا دیدار ہوا، فرمایا پاکستان جا اور میرے بیٹے عطا اللہ شاہ بخاری کو میرا سلام بھی دے، میرا پیغام بھی دے۔ میں نے کہا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، یہ انعام ہے، انعام تحفظ ختم نبوت، جو ختم نبوت کا کام کرے اس کے لیے گنبد خضرا میں میرے نبی دعا کرتے ہیں۔ حضرت درخواستی آئے نا، حضرت درخواستی نے جب حضرت بخاری کو بتایا فرمایا حضرت بخاری رونا شروع کر دیتے، روتے 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 پھر خاموش ہوتے، پھر کہتے درخواستی صاحب میرے محبوب نے کیا فرمایا تھا؟ میں پھر کہتا کہ میرے محبوب نے کہا میرے بیٹے عطا اللہ کو میرا سلام بھی دینا، میرا پیغام بھی دینا کہ میں تیرے کام سے بڑا خوش ہوں۔ اور میرے بھائی ایک منظر اور لیجئے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، جو ختم نبوت کے سپاہی بن جائیں ان کے پیچھے میرے نبی کی دعا ہوتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ وہاب القدر ہے۔ اگر میں تفصیل میں جاؤں گا پھر مجھے وقت چاہیے۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری ہے، بوڑھا آدمی ہے، کمزور آدمی ہے، سخت موسم ہے، عدالت میں مقدمہ چل رہا ہے، ایک عورت کے بلانے پہ حضرت بہاولپور تشریف لائے، کہاں دیوبند اور کہاں بہاولپور، حضرت یہاں پہ تشریف لائے۔ اب جناب سامنے جو ہے جلال الدین شمس، یہ مرزائیوں کی طرف سے وکیل تھا، یہ مرزائی تھا، یہ ادھر سے دلال دیتا، حضرت ادھر سے دلال دیتے۔ دیکھیے جن کے پیچھے نبی کی دعا ہوتی ہے ان کے انداز کیسے ہوتے ہیں۔ ایک دن چلتے چلتے نا حضرت نے کہا او جلال الدین شمس دلائل بڑے ہو گئے، کتابیں بند کر اور میرا چیلنج قبول کر۔ اس نے کہا جی کیا چیلنج ہے؟ کہا آنکھیں بند کرنا تیرا کام ہے اور اس وقت جہنم میں مرزا قادیانی جلتا دکھا دینا کہ میرے عرش والے خدا کا کام ہے۔ لیکن اس نے قبول نہیں کیا، قبول نہیں کیا۔ وقت ختم ہو گیا عدالت کا، حضرت ایک گھر میں ٹھہرے تھے، وہ ایک رانا صاحب کا گھر تھا، اس گھر میں ٹھہرے، وہ آپ کا میزبان تھا۔ وہ رانا صاحب خدمت کرتے کرتے آپ کے قدموں پہ گر گئے، کہنے لگے شاہ جی آج جلال میں آ کے بہت بڑی بات کہہ دی، اگر وہ چیلنج قبول کر لیتا تو پھر کیا ہوتا؟ شاہ جی کہنے لگے پھر کیا ہوتا؟ چیلنج کرنا اس قبول کرنا اس کا کام تھا اور آنکھیں بند کرنا اس کا کام تھا اور جہنم میں مرزا جلتا دکھا دینا یہ عرش والے خدا کا کام تھا۔ کہا رانا صاحب اس وقت انور شاہ نہیں بول رہا تھا، اس وقت نبی کی ختم نبوت کا وکیل بول رہا تھا۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ آؤ میرے بھائیو ختم نبوت کے سپاہی بن جائے، بنیں گے کہ نہیں بنیں گے انشاءاللہ؟ قادیانیوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، اچھا بولو یار، یہ بولنا نہیں کھاتے، قادیانیوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ انشاءاللہ بیتوبہ جڑا آپریشن حضرت نے کرنا ہے وہ بھی بڑا بہترین ہونا ہے۔ بولو قادیانیوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی لین دین نہیں ہے، دوستی یاری نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، کچھ نہیں۔ اور میں یہ بتاؤں جو حضور کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے، جو حضور کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے۔ ہاتھ باندھتا ہوں، آپ کہیں شاید میں مبالغہ ادا کر رہا ہوں، جن کو پنجابی ڈرامہ بازی کہتے ہیں بھی ہاتھ جوڑ کے ڈرامہ بازی، میں نے کہا نہیں، میرے اکابرین کا طرز رہا ہے، میرے اکابر یوں ہی ہاتھ باندھتے تھے، مسلمانوں شیطان چھوڑ دو، کیا چھوڑ دو؟ شیطان چھوڑ دو۔ شیطان کی جتنی مصنوعات ہیں، جوس ہے، مسالہ ہے، صدقہ ہے، اس کے علاوہ ہمارے مولانا ارشاد صاحب ہمارے مبلغ ہیں اس علاقے کے، ان کے پاس پورا لٹریچر ہے کہ کون کون سی مصنوعات ہیں قادیانیوں کی۔ میرے بھائیوں مولانا کو گزارش کروں گا کہ اس مسجد میں لگا دیں، چھوڑیں گے انشاءاللہ؟ سارے میں بولتے ہاتھ کھڑا کر کے کہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ؟ اگر کوئی دکاندار ہے اس کے پاس مولانا عابد صاحب کو لے جاؤ، ان کے نہیں مانتا اللہ کی قسم مجھے فون کرو، میں آؤں گا، میں اپنی پگڑی اتار کے اس دکاندار کے قدموں میں رکھوں گا کہ اس گند کو نکال یہاں سے، ہم نے اس کو یہاں پہ نہیں رکھنا۔ تو کیا خیال ہے بائی کاٹ کرو گے انشاءاللہ؟ اگر میں کہنا چاہتا ہوں عمل کی میرے پاس اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت آقا تمہاری نسبت، میرا تو ایک آسرا یہی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔